بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا اور سمجھنا کسی دن کا محتاج نہیں ہے۔ ہر روز ہی یہ اپنے قاری کے لیے، پڑھنے والے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی ایک منفرد اہمیت ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان اور قرآن حکیم کا ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں ابد تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کتاب رحمت ہے جو رمضان المبارک یعنی ماہ رحمت میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ لہٰذا ماہ رمضان کا تقاضا ہے کہ اس میں کثرت سے قرآن پڑھا جائے اور سنا جائے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے 30 دن میں یہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ 7 منزلیں رکھی گئی ہیں تاکہ 7 دن میں ختم کیا جا سکے۔ تو جس قدر ہو سکے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس مبارک ماہ میں تلاوت کرنے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ویسے قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک لفظ کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے عبادات کا خاص مرکز ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت سے بہتر اور کیا عبادت ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کا جو خطبہ شعبان کے آخر میں دیا، جسے خطبہ شعبانیہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جو تم ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو وہ سال بھر میں دوسرے کسی بھی مہینے میں پڑھے جانے والے پورے قرآن کے برابر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کس دن نازل ہوا تو اس کا جواب بھی سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر صرف 1000 مہینہ دیکھا جائے تو قریباً 80 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور انسان کی زندگی لگ بھگ اتنی ہی ہوتی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس ایک رات میں تمام زندگی کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، ہر عمل 1000 گنا افضل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کی کس قدر نعمتیں اور برکتیں اس ایک رات میں حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا ہی اصل ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ کتاب برحق ہے، جو اس میں لکھا ہے ہم نے اسے پکڑ لینا ہے، اور جس کام سے روکا گیا ہے اسے ہم نے چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں کہ خدا سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ کیا ہی خوش بختی کی بات ہو کہ ہم حالت روزہ میں اپنے رب کی گفتگو سنیں اور صحیح معنوں میں اپنے قلب کو پرسکون کریں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے آ پڑیں اور تم چاروں طرف سے اندھیروں میں گم ہو تو اس وقت میری کتاب کو پکڑ لینا، کیونکہ قرآن سچا سفارشی ہے، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال 2 مرتبہ دور کیا، یعنی ایک بار جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کر کے سنایا اور دوسری بار ان سے سنا۔ اس طرح رمضان میں 2 بار تلاوت قرآن کو مکمل کیا۔
اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں تلاوت کو بہت پسند فرمایا ہے۔ جو لوگ خود تلاوت نہ کر سکتے ہوں اور کسی سے سن لیں تو یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے درست کیا اور کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا۔ آج کے دور میں تو انٹرنیٹ کی بدولت مزید آسانی سے گھر بیٹھے بھی تلاوت سنی جا سکتی ہے، بلکہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بھی۔ خصوصاً اس ماہ مبارک میں پڑھا اور سنا جانے والا قرآن تو روز محشر ہماری بخشش کا سامان بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ صحابہ کرام بھی رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے اور سننے کا خاص اہتمام فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ حضرت ابو اونا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ رمضان المبارک میں لوگوں کو قرآن حکیم کا درس دیتے تھے۔ رمضان کریم اور قرآن دونوں ہی ہمیں قرب الہی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی روزے دار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن پڑھنے والا مومن سنگترے کی طرح ہے جس کی خوشبو اور لذت دونوں اچھی ہوتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والا مومن کھجور کی طرح ہے جس کی لذت تو عمدہ ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ ایک اور اہم اور ضروری امر قرآن مجید کو سمجھنا اور پھر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرُ فِيهَا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قرآن کی آیات کی تلاوت تو کرتا ہے مگر اس میں غور و فکر نہیں کرتا۔ قرآن میں تدبر نہ کرنا قرآن کو چھوڑنے کے مترادف ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید بہت ٹھہر ٹھہر کر اور غور و تدبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت غور سے فرماتے، جب کسی تسبیح کی آیت سے گزر ہوتا تو تسبیح کرتے، اسی طرح کسی ایسی آیت سے گزر ہوتا جس میں سوال ہے تو آپ سوال کرتے، یا کسی تعوذ کی جگہ سے گزرتے تو اللہ کی پناہ مانگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں غور و تدبر میں اس قدر محو ہو جاتے کہ کبھی کبھی پوری رات ایک ہی آیت کی تلاوت میں گزار دیتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی تھی۔ وہ آیت تھی اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب حکمت والا ہے۔ فہم قرآن کے سلسلے میں صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، وہ بھی معنی و مفہوم اور تدبر پر خوب غور فرماتے اور عمل کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے جو کوئی 10 آیات پڑھ لیتا تو وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ وہ ان کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھ لے اور ان پر عمل پیرا نہ ہو۔ آج ہماری ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ قرآن کو محض عربی میں پڑھنا کافی ہے، تفصیل اور ترجمے کا کام صرف علماء کرام کا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، اور جو کوئی اس پہ غور و فکر کرتا ہے یہ صرف اسی کے کام آتا ہے۔ بتائیے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علم طب کی کوئی کتاب پڑھ لے، پڑھنے بیٹھ جائے وہ، اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اسے پاگل خانے بھیجو، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر شافی مطلق نے جو کتاب آپ کے امراض کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کہ بس اس کے پڑھ لینے سے ہی تمام امراض دور ہو جائیں گے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے جن کو یہ مضر بتا رہی ہے۔ پھر آپ خود اپنے اوپر بھی وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس شخص پر لگاتے ہیں جو بیماری دور کرنے کے لیے صرف علم طب کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے؟ آج کے حالات کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم لوگوں پر قرآن کا حفظ کرنا مشکل جبکہ اس پر عمل کرنا آسان ہے، اور ہمارے بعد لوگوں پر قرآن کا حفظ کرنا آسان ہوگا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اس رمضان المبارک ہم نے تلاوت و تدبر قرآن کا خصوصی اور بھرپور انتظام کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جس حد تک ہو سکے اس کے معنی کو سمجھیں اور پھر عمل بھی کریں۔ قرآن کے بغیر انسان کی روح کو غذا نہیں ملتی، انسان ایک بے جان روح بن جاتا ہے۔ قرآن نور ہے، رحمت و عافیت ہے، جو اسے تھام لے گا یہ اسے کبھی اکیلا نہیں کرے گا اور کبھی بھی بھٹکنے نہیں دے گا۔ قرآن انسان کا وہ اچھا دوست بن جاتا ہے جو ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے اور غلطیوں پر ہدایت کی طرف جاتا راستہ سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ ہم غلط راستہ ترک کر دیں۔ ہمارے ہر سوال کا جواب اسی میں موجود ہے، ہر پریشانی کا حل اسی میں لکھا ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہاں میں بھی یہ اپنے قاری پڑھنے والے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی شفاعت کا ضامن بن جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان ایک خاص رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے جو ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس میں کثیر وقت اس کتاب کے ساتھ گزاریں جس میں دلوں کی شفا ہے۔ ماہ رمضان ہمیں قرآن سے جڑنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا سنہرا موقع فراہم کرتا ہے۔ اصل کامیابی صرف تلاوت میں نہیں بلکہ فہم قرآن اور عملی زندگی میں اس کے نفاذ میں ہے۔ اگر ہم نے اس رمضان قرآن کو تھام لیا تو یہی کتاب دنیا میں ہماری رہنمائی اور آخرت میں ہماری شفاعت بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اسے ہمارے دلوں کا نور، زندگی کا دستور اور آخرت کا سہارا بنائے۔ آمین۔